السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کا فیصلہ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اس وزیر پر کیا کیا شرائط رکھی، اور پھر اس وزیر نے اپنے بادشاہ کو کیا ان شرائط کے جواب دیے۔ اگر آپ کو ان باتوں کا نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آدھی سلطنت اپنے وزیر کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے وزیر کو بلایا اور آدھی سلطنت وزیر کو دینے کا حکم سنایا، اور پھر کہا کہ یہ آدھی سلطنت میں تجھے 3 شرطوں پر دوں گا، اگر تجھے منظور ہے تو پھر بتا۔ اب وزیر لالچ میں آ کر بادشاہ کو کہا کہ آپ وہ 3 شرطیں مجھے بتا دیں۔ چونکہ وزیر اس وقت لالچ میں آ گیا تھا، تو بادشاہ نے وہ 3 شرائط 3 سوال کی شکل میں بتا دی۔ سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ دنیا کا سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے۔ یہ 3 سوال بادشاہ نے وزیر کو حل کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا 1 ہفتے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر 1 ہفتے میں یہ 3 سوال حل کر کے نہ لائے، ان 3 سوالوں کے جواب نہ لے کر آئے، تو اس صورت میں تمہیں سزائے موت سنا دی جائے گی۔ اب وزیر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ بہرحال اس نے سب سے پہلا سوال، دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے باہر ممالک سے اور دور دور سے دانشور اور عقل مندوں کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد یہ سوال ان کے سامنے رکھا۔ تو یہ لوگ جو باہر سے بلائے گئے تھے، جو دانشور جمع کیے اس وزیر نے، تو وہ وزیر کوئی اپنی نیکی بیان کرتا، کوئی بڑی نیکی بیان کر رہا ہے، کوئی چھوٹی نیکی بیان کر رہا ہے، اپنے حالات بیان کرنا شروع ہو گئے، لیکن اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ بہرحال دوسرا سوال جو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اب اس وزیر نے ان دانشوروں سے، عقل مندوں سے دوسرا سوال پیش کیا اور جواب مانگا، تو کوئی اپنے بڑے دھوکے کا بتاتا رہا، کوئی چھوٹے دھوکے کا بتاتا رہا۔ ہم نے فلاں بندے کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، فلاں بندے کے ساتھ چھوٹا دھوکہ کیا، فلاں بندے کے ساتھ یہ کام کیا، پھر وہ اپنے حالات بتانا شروع ہو گئے، لیکن وزیر ان کے جوابات سے مطمئن نہ ہوا، اور پھر اس کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ بہرحال جب اسے کہیں سے بھی جوابات نہ ملے ان 3 سوالوں کے، تو اس نے اپنا بھیس بدلا اور وہاں سے بھاگنا چاہا۔ بہرحال وہ بھیس بدل کر بھاگ گیا۔ چلتے 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 دن ڈھلنے کو ہوا، شام قریب ہوئی، تو دیکھا کہ ایک کسان اپنی زمین پر اپنی کھرپی زمین پر مار رہا ہے، زمین کو کرید رہا ہے۔ جب اس کسان نے اس وزیر کو دیکھا اور پہچان گیا یہ تو ہمارے بادشاہ کا وزیر ہے، تو اس نے اس وزیر کی پریشانی پوچھی۔ تو اس وزیر نے کہا بادشاہ نے مجھے آدھی سلطنت دینے کا اعلان کیا ہے، اور پھر مجھ پر 3 سوال بھی رکھے ہیں، اگر میں ان 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دوں گا تو مجھے آدھی سلطنت مل جائے گی، اگر میں جواب نہیں دے سکتا تو مجھے سزائے موت سنا دی جائے گی، اور یہ 3 سوال حل کرنے کے جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ صرف اور صرف 1 ہفتے کا ہے۔ تو اس کسان نے کہا آپ مجھے سوال بتاؤ، میں تمہیں حل کر کے دیتا ہوں۔ پہلا سوال بتایا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، تو اس کسان نے کہا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، حقیقتاً دنیا کی بڑی سچائی ہے موت۔ پھر اس وزیر نے اس کسان سے دوسرا سوال پوچھا کہ دنیا کے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، تو اس کسان نے کہا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ موت زندگی ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ اور پھر تیسرا سوال پوچھنا چاہا تو اس کسان نے منع کر دیا،
اور کہا آپ تو مجھ سے سوال حل کروا رہے ہو لیکن مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر تمہارے سوال میں نے حل کر دیے نا تو تمہیں تو آدھی سلطنت مل جائے گی، مجھے کیا ملے گا؟ تو اب اس وزیر نے کہا میں تمہیں انعام کے بدلے 20 گھوڑے دوں گا اور پھر میں تمہیں اپنے گھوڑوں کے استبل کا نگران بھی بنا دوں گا۔ اگر مجھے آدھی بادشاہت مل جاتی ہے نا تو پھر میں جو گھوڑوں کے استبل ہیں وہاں کے نگران بھی تمہیں بنا دوں گا۔ تو کسان نے کہا نہیں بھائی مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے جانے لگا، وزیر جانے لگا تو پھر کسان نے آواز دی اور کہا بھائی اگر بھاگو گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے جاسوس تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے، اور اگر پھر پلٹ کر آؤ گے تو پھر تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر اس وزیر نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے دل میں بھی یہ تھا کہ بھئی یہ تو بادشاہت مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ بہرحال جیسے کیسے کر کے اس نے اس کسان سے کہا میں تمہیں آدھی بادشاہت دے دوں گا، اگر مجھے بادشاہ بنا دیتا ہے، مجھے بادشاہی مل جاتی ہے تو اس میں سے میں آدھی تمہیں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا، کسان نے کہا بھئی مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ تو بڑی حیرانگی والی بات تھی، گھوڑے بھی نہیں چاہیے، استبل کا نگران بھی نہیں بننا چاہتا، اب یہ سلطنت بھی نہیں چاہیے، اور کیا چاہیے؟ بڑا حیران ہوا وزیر ان کے ٹھکرانے پر۔ تو اتنی دیر میں کہتے ہیں کہ وہاں ایک کتا آیا اور وہاں پر ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، دودھ کا بھرا ہوا تھا۔ کتے نے دودھ پیا اور تھوڑا سا بچ گیا۔ اب اس کسان نے کہا بات یہ ہے اگر تم اس کتے کے بچے ہوئے دودھ کو پی جاؤ گے نا پھر میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ ایک مرتبہ اس نے جب یہ بات سنی نا کسان کی تو بڑا حیران ہوا اور اس کی طبیعت کانپ گئی، لیکن سامنے موت بھی تو نظر آ رہی تھی، اگر جواب نہ لے کے جاتا تو مر جاتا، موت بھی سامنے تھی۔ تو پھر اس نے جلدی سے کتے کا بچا ہوا دودھ پی لیا۔ کتے کے بچے ہوئے دودھ کو جب وہ پی گیا تو اس کسان کی طرف دیکھنے لگا اور اپنے سوال کے جواب کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو پھر اس کسان نے زبردست جواب دیا، کمال کا جواب دیا۔ کسان نے کہا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا تھا کہ دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ اور اس کسان نے کہا دنیا میں سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے۔ اگر انسان کو کوئی بھی غرض ہو نا تو انسان کو جتنا مرضی ذلیل ہونا پڑے وہ ذلیل ہو جاتا ہے اپنی غرض کے لیے، اپنی غرض کو پورا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو حقیقتاً اس طرح ہے زندگی، انسان کی زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ انسان اپنی غرض کے لیے، مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ذلیل ہونا پڑے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اور میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔